سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. إنه الخلق العظيم المجتبى، وهو مشكاة الفضيلة والمعين، لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين، للطيور ووكرها وصغارها، للحياة ومن يصلي على الأمين. حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين، في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذين والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
ليتنا كنا فدا الدمع الذي ساح من عيني أجل المرسلين. غاب عن أنظاره أحبابه، بل ووارى الترب أهلا وبنين. صابرا يهجى ويؤذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين، إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذن والحنين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ليتنا كنا وقاء دمائه وهي تروي الأرض صبرا ويقين. رب إن بك لم يكن غضب علي، لا أبالي يا رجا المستضعفين. جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش إلا حصيرا للسنين. فارق الدنيا فهد قلوبنا، يا فداه وملكه درع رهين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذن والحنين. في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا ہمارے آج کے قرآن کی تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی سورہ نجم، یعنی یہ جو 53rd سورہ ہے قرآن مجید کا، آج اس کا آخری رکوع کا بقیہ حصہ آج مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس کی 6 آیتیں تلاوت کی تھی، آج اس بقیہ آیتیں مکمل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، آیت نمبر 40 to 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ یہ تھی آیت نمبر 42، اور آخری جو آیت بات کی ہے وہ آیت سجدہ ہے، تو یہ واجب ہو جاتا ہے مجھ پر بھی اور آپ سب پر بھی کہ یہ آیت کرنے کے بعد ہم ایک سجدہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں ان آیتوں کا، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل۔ اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا سے دی جائے گی، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی چہرہ کا رب ہے، اور یہ ہے کہ اسی نے آج کو ہلاک کیا اور سمود ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم لوگ، اور آندھی گرنے والی فصلوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو، کیا چھا دیا۔ بس اے مخاطب
اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ ایک یہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے اور روتے نہیں ہو اور گاہ بچا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی کرو۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کے تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکپ کرتے ہیں کہ اس کی پہلی 6 آیتیں ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو یہاں پر بتایا تھا طرح سے یہ جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتائی تھی، ہم اپنے صحیفوں کے ذریعے یعنی تورات کے ذریعے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے تو اسی طرح کا کلام اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، اور یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ کون یعنی کہ آخرت کے معاملے میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، جس نے جو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی یعنی سزا دے گا۔ تو اس پر مولانا نے ان ڈیٹیل بحث کی تھی کہ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ یعنی اس یہاں پہ مفسرین کی بالکل الگ الگ رائے جو تھی اس کو مولانا نے کلیئر کٹ بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف فقہا اور علماء نے اس چیز کا مطلب لیا، یعنی کہ گناہ کا بوجھ تو کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا، البتہ اگر کسی نے کسی کے لیے ثواب جاریہ کیا ہے، ایصال ثواب کیا ہے، وہ اللہ رب العزت اس کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن کسی کی جو برائی ہے، کسی کی یعنی کہ گناہ ہے، اس کا بوجھ وہ کسی اور کے اوپر نہ بھیج سکے گا، وہ اسی کو اس کا اجر ملے گا جس نے گناہ کیا ہے، جس نے برائی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے کہ انسان کے لیے بس اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے ہر وہ چیز بتائی ہے، اور اگر وہ اس کی کوشش اللہ کے کلام کو جھٹلانے کی ہے تو پھر وہ اس کا انجام وہ خود جان جائے گا۔ اگر اس کی کوشش اللہ کے کلام کو مان کر جانتے یعنی کہ اس کو معلوم ہے، ان مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ اس طرح کا فصاحت، حالانکہ عربی زبان میں ان کی شاعری اتنی عروج پہ آ چکی تھی، لیکن اللہ کا یہ جو کلام تھا سورہ قمر کی جب آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے جب ان سب کے سامنے پڑھ رہے تھے تو ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے، اور سب کے سب آج جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے اس پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سجدہ کیا اس آیت پر، ان سب وہ بھی محو ہو گئے تھے اس گفتگو کلام میں، اور وہ بھی سجدہ یعنی کہ کٹے سے کٹا کافر بھی سجدہ کر چکا تھا، پھر بھی وہ ہٹ دھرم ہو گئے اور کہنے گے نو نو نو، ہم نے لات عزا منات کے لیے یہ کیا تھا، اللہ کے لیے۔ تو یہ ان کی ہٹ دھرمی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کوشش یعنی صحیح جو لوگ جس طرح کی جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی اسی طرف کرتا ہے، اسی سلسلے کلام کا کنٹینیوشن اللہ تعالیٰ نے آج بھی بیان کیا ہے۔ تو آج بھی ان آیتوں کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی، یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ یہ فقرہ چونکہ پہلے فقرے کے معان بعد ارشاد ہوا ہے، اس لیے اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پہلے فقرے کا تعلق آخرت کی جزا و سزا سے ہی ہے، اور ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے جو اسے اس دنیا کے لیے ایک معاشی اصول بنا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کا ایسا مطلب لینا صحیح نہیں ہو سکتا جو سیاق و سباق کے بھی خلاف ہو اور قرآن کی دوسری تصریحات سے بھی متضادم ہو، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی، اور یہ کہ آخر پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں، اچھی اور بری قسمت کا سر رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اگر راحت و مسرت نصیب ہوئی ہے تو اسی کے دینے سے ہوئی ہے، اور کسی کو مصائب وہ آلام سے سابقہ پیش آیا ہے تو اسی کی مشیت سے پیش آیا ہے۔ کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔
اوپر کی دونوں آیتوں کے ساتھ ملا کر اس آیت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ترتیب کلام سے خود بخود حیات بعد الموت کی دلیل بھی برآمد ہو رہی ہے۔ جو خدا موت دینے اور زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو خدا نطفے کی حقیر سی بوند سے انسان جیسی مخلوق پیدا کرتا ہے، بلکہ ایک ہی مادے تخلیق و طریقے پیدائش عورت اور مرد کی دو الگ صنفیں پیدا کر دکھاتا ہے، جس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اصل میں لفظ اقنا استعمال ہوا ہے، جس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی اردا یعنی راضی کر دیا بتائے ہیں۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے معنی قنع مطمئن کر دیا نقل کیے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ آدمی کی حاجت سے زیادہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے وہ اقنا ہے۔ ابو عبیدہ اور دوسرے متعدد اہل لغت کا قول ہے کہ اقنا قنیتن سے مشق ہے، جس کے معنی ہیں باقی اور محفوظ رہنے والا مال، جیسے مکان، اراضی، باغات، مواشی وغیرہ۔ ان سب سے الگ مفہوم ابن زید بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اقنا یہاں افخر یعنی فقیر کر دیا کے معنی میں ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کو چاہا ہے غنی کیا اور جسے چاہا فقیر کر دیا، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا آسمان کا روشن ترین تارہ ہے، جسے مرزم الجوزا، الکلب الاکبر، الکلب الجبار، الشیر العبور وغیرہ ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو سائرس اور ڈاگ سٹار اور کینس میجورس کہتے ہیں۔ یہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے، مگر زمین سے اس کا فاصلہ 8 سال نوری سے بھی زیادہ یعنی کہ 8 لائٹ ایئر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے یہ سورج سے چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے۔ اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے کیونکہ اس کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی کے طلوع کا فیضان ہے۔ جاہلیت میں اہل عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا، اور خاص طور پر قریش کا ہمسایہ قبیلہ خزاع اس کی پرستش کے لیے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شعرا نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے۔ اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ عاد اولا سے مراد ہے قدیم قوم عاد، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم جب حضرت ہود کو جھٹلانے کی پاداش میں مبتلا عذاب ہوئی تو صرف وہ لوگ باقی بچے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ ان کی نسل کو تاریخ میں عاد اخرى یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا سے مراد غالباً بحر مردار کا پانی ہے، جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا، اور آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ پس اے مخاطب، بعض مفسرین کے نزدیک یہ فقرہ بھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی عبادت کا ایک حصہ ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فغشاها ما غشا پر وہ عبارت ختم ہو گئی، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے پہلا قول ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد کی یہ عبارت کہ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے کی تمام عبارت پچھلی تنبیہات میں سے ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ارشاد ہوئی تھی۔ اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ اصل میں لفظ تتمارا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی شک کرنے کے بھی ہیں اور جھگڑنے کے بھی۔ خطاب ہر سامع سے ہے، جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہو، اس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور ان کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑا کرنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں ہو چکا ہے، کیا اس کے بعد بھی تو اسی حماقت کا ارتکاب کرے گا؟ پچھلی قوموں نے یہی تو شک کیا تھا کہ جن نعمتوں سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں، یہ خدائے واحد کی نعمتیں ہیں، یا کوئی اور بھی ان کے مہیا کرنے میں شریک ہے، یا کسی کی
فراہم کی ہوئی نہیں ہیں یا بلکہ آپ سے آپ فراہم ہو گئی ہیں؟ اسی شک کی بنا پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں خدا نے اور اکیلے ایک ہی خدا نے عطا کی ہیں، اسی لیے اسی کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اسی کی تم کو بندگی بجا لانی چاہیے۔ مگر وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے اور اسی بات پر انبیاء علیہ السلام سے جھگڑتے تھے۔ اب کیا تجھے تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ قومیں اپنے اس شک اور اس جھگڑے کا کیا انجام دے گی؟ کیا تو بھی وہی شک اور وہی جھگڑا کرے گا جو دوسروں کے لیے تباہ کن ثابت ہو چکا ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے، اور قوم لوط خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مبتلا عذاب ہوئی تھی۔ اس لیے اس عبارت کے صحف ابراہیم کا ایک حصہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ اصل الفاظ ہیں ھذا نذیر من النذور الاولی۔ اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ نذیر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے، تیسری یہ کہ اس سے مراد پچھلی ہلاک شدہ قوموں کا انجام ہے جس کا مال اوپر کی آیت میں بیان فرمایا گیا، جس کا حال اوپر کی آیت میں بیان فرمایا گیا۔ سیاق کلام کے لحاظ سے ہمارے نزدیک یہ تیسری تفسیر قابل ترجیح ہے۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ سوچنے کے لیے بھی ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ کیا جلدی ہے کہ ان باتوں پر ہم فوراً ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور انہیں ماننے کا بلا تاخیر فیصلہ کر ڈالیں؟ نہیں، تم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے زندگی کی کتنی مہلت باقی ہے۔ ہر وقت تم میں سے ہر شخص کی موت بھی آ سکتی ہے اور قیامت بھی اچانک پیش آ سکتی ہے، اس لیے فیصلے کی گھڑی کو دور نہ سمجھو۔ جس کو بھی اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہوئے وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سمجھ جائے، کیونکہ ہر سانس کے بعد یہ ممکن ہے کہ دوسرا سانس لینے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، یعنی فیصلے کی گھڑی جب آ جائے گی تو نہ تم اسے روک سکو گے اور نہ تمہارے معبودان غیر اللہ میں سے کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اس کو ٹال سکتا ہے تو اللہ ہی ٹال سکتا ہے اور وہ اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ اصل میں لفظ ھذا الحدیث استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ ساری تعلیم ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں پیش کی جا رہی ہے، اور تعجب سے مراد وہ تعجب ہے جس کا اظہار آدمی کسی انوکھی اور ناقابل یقین بات کو سن کر کیا کرتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ یہی کچھ تو ہے جو تم نے سن لی۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم کان کھڑے کرتے ہو اور حیرت سے اس طرح منہ تکتے ہو کہ گویا کوئی بڑی عجیب اور نرالی باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی بجائے اس کے کہ تمہیں اپنی جہالت و گمراہی پر رونا آتا، تم لوگ الٹا اس صداقت کا مذاق اڑاتے ہو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ اصل میں لفظ سامدون استعمال ہوا جس کے 2 معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ ابن عباس، اکرمہ اور ابو عبیدہ نحوی کا قول ہے کہ یمنی زبان میں سمود کے معنی گانے بجانے کے ہیں، اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز کو دبانے اور لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے یہ بیان کیے ہیں کہ یعنی سمود تکبر کے طور پر سر نیوڑھانے کو کہتے ہیں۔ کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب گزرتے تھے تو غصے کے ساتھ منہ اوپر اٹھائے ہوئے نکل جاتے تھے۔ راغب اصفہانی نے مفردات میں بھی یہی معنی اختیار کیے ہیں، اور اسی معنی کے لحاظ سے سامدون کا مفہوم قتادہ نے غافلون اور سعید بن جبیر نے موردون بھی بیان کیا۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ امام مالک اگرچہ خود اس کی تلاوت کر کے سجدے کا التزام فرماتے تھے، جیسا کہ قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے، مگر ان کا مسلک یہ تھا کہ یہاں سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ ان کی اس رائے کی بنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کیا۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ لیکن یہ حدیث اس آیت پر سجدہ لازم ہونے کی نفی نہیں کرتی۔
क्योंकि इस बात का एहतमाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त किसी वजह से सजदा ना फरमाया हो और बाद में कर लिया हो। दूसरी रिवायत इस बाब में सरीह है कि इस आयत पर इल्तिज़ामन सजदा किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और मुतलिब बिन अबी वदअ रज़ियल्लाहु की मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा हरम में ये सूरत तिलावत फरमाई तो आपने सजदा किया और आपके साथ मुस्लिम व काफिर सब सजदे में गिर गए। बुखारी, अहमद, निसाई। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरह नजम पढ़कर सजदा किया और देर तक सजदे में सजदा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरह नजम पढ़कर सजदा किया और देर तक सजदे में पड़े रहे। बैहक़ी, इब्न मरदविया। हज़रतुल ज़िमनी कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फजर की नमाज में सूरह नजम पढ़कर सजदा किया और फिर उठकर सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी और रुकू किया। सईद बिन मंसूर। खुद इमाम मालिक ने भी मुअत्ता बाब मा जा फ़ी सुजूदुल क़ुरान में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फ़ेल नक़ल किया है। तो इस तरह से यानी कि चंद सहाबा, यानी कि तक़रीबन सहाबा की जो रिवायत यही है कि इस पर सजदा वाजिब है। तो इंशाअल्लाह आज हमने भी इस सजदे की तिलावत की है, तो इंशाअल्लाह हम लोग भी इसके बाद सजदा कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह इस तरह से सूरह नजम मुकम्मिल हुई और आने वाली सूरत है सूरह क़मर, वो इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे खैरियत से? मिजाज है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल आखिर में देखे स्नो के चांसेस लग रहे हैं। माशाअल्लाह, हाँ। हाँ, जी, तो हर जगह उन्होंने जी। डाला हुआ है वो सॉल्ट वगैरह, तो मेरे ख्याल में अच्छा, प्रेडिक्शन भी है, तो अल्लाह करे देखिए इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह, ताला। चले फिर इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second part of Saturday evenings, where I I am in front of you for some time, and we talk briefly about some of the things which should, inshallah, benefit all of us equally, and inshallah, that's the whole aim of all these programs, really. That we share what we know, we learn from Nizambai, and inshallah ta'ala. So basically, we can spread and practice, and well, yes, gain in or share in the reward, and gain in the benefits. So again, we are today, and inshallah we will be trying to talk about what actually Nizam Bhai was uh, just talking earlier. The very first ayah, what he recited, that was Bismillahirrahmanirrahim. وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. That indeed, and man shall have nothing but what he has struggled for, and what he basically works for. And it is, again, certainly the truth spoken by Allah subhanahu wa ta'ala, but it's a very this is the principle, which is uh, something that Allah subhanahu wa ta'ala runs this world by. And if we just take this one thing, and we must have heard that hard work pays off, and things like this, that whatever you want, if you really want it, you should work for it, and you can eventually achieve that. So basically, you can just, nothing is impossible, nothing is far from your reach, and all you have to do is
work hard for it. And that's what this ayah is all about, really. That, man will certainly get what he struggles for. And if we think about how this world is really, yes, there is injustice, there are things which are unfair, but mostly because indeed the whole the system of the world is run by Allah subhanahu wa ta'ala, and by his will, that whoever works hard, very much often they will get the reward for it. Now, it all depends what we strive for, what are our objectives, what are the goals. If we look at somebody who wants the dunya, who wants the goodness of just this world, and they make they work for it day and night, and they don't leave anything out of their reach, or any stones unturned, and basically they really struggle, they really work hard for it, they will definitely get it. We must have heard about all the entrepreneurs in the business world, how they started with nothing and they worked their way hard, all the way to the top. So that is something which actually is very true, that whatever you work for, whatever you want, if you really want it, and if you work hard for it, then Allah subhanahu wa ta'ala will give that to you. So like I said, if we just want the dunya, and if we want the things which we can get in this dunya, then eventually Allah subhanahu wa ta'ala will give it to us. And inshallah, you can have a great life in the dunya, in the sense that you will have what you wanted. But again, if we consider the whole point of dunya, this dunya is basically a field for the akhirah. It's that cultivation ground. I mean, that is the reality of this dunya. Allah subhanahu wa ta'ala created this dunya so that we can do whatever we can for the akhirah. And at the same time, we can strive for the blessings in this dunya as well. There's no harm in doing that. As we all know, it's better to be a strong believer. It's better to be the giving hand. It's always better to be in a good position in terms of the worldly life as well. And that the aim is not that you completely give up on this life. However, the prime objective or the prime purpose is that we do our best, we make use of the time which we have in this dunya in whatever way we can to strive for akhirah. And that should be the main priority, that should be our main objective, and that we should always consider and think about whatever we do, because again, they're saying that the life of this world is pretty much 3 days, one which has already gone, one which is obviously today, and one that will come tomorrow. And obviously whatever is gone, it's already done and dusted. You can't do much about it. And tomorrow, you're not sure that if you're going to see tomorrow or not. So basically it's all about today.
because this is what your life is, what you are living today. Tomorrow, there may not be a tomorrow, who knows? So whatever you do today or whatever you have done in past, that is what basically your whole life is. And if you know if you consider what the years and the days and the time which has already gone, and if we think we haven't done enough, or we haven't made the best use of our time in this dunya to basically have a good return in the akhirah, then we should make use of whatever time we have today, really. Because as Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah, he says, man will get what he strives for. And if we really believe that we are going to die, which is one of the truths, there's no denying it, that you cannot not die. And basically there's no running from it. So if we believe that yes, we will die, and as Muslims, as believers, we believe that we are going to be questioned, and we have to account for whatever time we have lived on this earth. So then really what we need to do is we need to strive for the best of the akhirah that we can create. And again, it's all about your priorities. It's all about your conscience. If you strive for the dunya, certainly you will get that by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you strive for akhirah and you strive, whatever you do, you live your life, you do it in a way that should always be bringing you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then certainly you should strive every single day that you work on that. You really make use of the time which you have to do something which could benefit you in the akhirah. And again, what you do here and what you do or what you have done already, that is what you will be what you will find for yourself in the akhirah. And that's exactly what is meant by when Allah subhanahu wa ta'ala says that the man will get what he strives for. So if we do good, then certainly we will get the good in return. Just as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, that basically what is the return of anything good apart from the good. So whatever goodness you do or you spread, certainly you will get the same in return. And it is upon Allah subhanahu wa ta'ala to give you the return, because all things go to him and all things basically come back from him. So it's all about striving. It's all about practicing. It's all about doing things which help us to make the best use of today. And we can also today can be a well, it is a good or the great opportunity to think about the past and seek forgiveness for whatever wrongs we have done in the past. And
that should be what we strive for. That first we make use of our time to do things which would basically give us a good return in this dunya as well as the akhirah, and further to think about the past and to really um, you know feel regret and really feel ashamed about of the things or the time which we have wasted or that we haven't done, uh, or which we didn't spend in doing things which would benefit us in the akhirah. So that is the point we wanted to share today, that life is what we strive for, and it is all about what we have today and now, really. We can't do much about the past, we haven't seen the future, and we don't know if there's any future. So what you do today, that will be what is considered as your life. And if you strive for good and for the things which Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with, and further to spread the word, spread the commands of Allah subhanahu wa ta'ala among ourselves and to the rest of the humanity, that should be that should certainly give us a return in this dunya as well as the akhirah, because certainly Allah subhanahu wa ta'ala, he has made this system, uh, whatever you call um, hard work or strong will or whatever, it is just something Allah subhanahu wa ta'ala has created that man will get what he strives for. And either we can do our best, we can strive to live a wonderful life in this dunya, or we can have a great life in this dunya, and our main struggle and the most top of the thing which we should strive for should be the akhirah, which inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give us as a promise which he has made to all, which those who believe and those who not obviously do not believe, that Allah subhanahu wa ta'ala will give us the return of what we have done in this dunya. So jazakallah khair for joining us today. Inshallah, we will meet next week, and inshallah we will have the usual programs during the week. So we hope everybody stay safe, and if there is a prediction that here in London, it has already snowed in other parts of the UK and obviously the world, but we hope, we really look forward that if it snows tomorrow, then certainly it has been some time, so inshallah we can enjoy that, and in the meantime, obviously take care and be careful about everything. So inshallah, we'll meet next week again. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء